صلوا علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم بارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام دائما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیزوں، میرے رفیقوں، آج کا جو یہ مقدس دن ہے، یعنی یہ جو سب ہے آج کا، حافظ جسد صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ نورانی حج پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور حج پر تشریف لے جانا ہمارے اور آپ کے قوت اور طاقت کی بات نہیں ہے۔ مدینہ وہی جاتے ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کی حاضری بہت سے لوگ وہیں پر رہتے ہیں، لیکن حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ لکھنے والے نے لکھا، بگڑی بھی بنائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے، گھبراؤ نہ دیوانوں سرکار بلائیں گے۔ میرے آقا بگڑی بھی بنائیں گے، ذروے بھی دکھائیں گے، اور اے تمام عاشقان رسول گھبراؤ نہ، سرکار بلائیں گے۔ میرے پیارے عزیزوں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ کعبہ کی تعمیر کرو، آپ کعبہ کے بنیاد کو ڈالو، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کعبہ شریف کی تعمیر کو آپ نے کرنا شروع کر دیا۔ اور جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہائٹ لمبائی جب کم پڑنے لگا تو پھر ایک جنتی پتھر آیا اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے ابراہیم اس پتھر پہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور کعبہ شریف کی تعمیر کرو۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس پتھر پہ کھڑے ہوئے اور کعبہ شریف کے تعمیر کو جب آپ نے مکمل کیا، فرمایا اے اللہ رب العالمین کعبہ مکمل ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا اے ابراہیم آپ یہ ندا دو، یہ صدا دو، یہ آواز دو، کون کون ہے جو اللہ کے اس گھر کا طواف کرنے آئے گا، کون کون ہے جو اللہ کے اس گھر پہ حج پڑھنے آئے گا؟ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ صدا لگایا تو عالم ارواح کے اندر جتنی روحیں تھیں، جتنے روحوں تک یہ آواز پہنچا اور انہوں نے لبیک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے آواز پہ کیا تھا۔ خدا کی قسم جتنے لوگوں نے لبیک کیا تھا اتنے ہی لوگ حج کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی حج نہیں کر سکتا۔ اللہ انہیں کتنی بھی دولت دے دے، اللہ انہیں کتنی بھی قوت اور طاقت دے دے، انہیں کتنا بھی اللہ مال عطا فرما دے، لیکن حج انہیں نصیب نہیں ہو سکتا جن کی آواز پر حضرت ابراہیم کی آواز پر جنہوں نے لبیک نہیں کہا تھا۔ یہ تو نصیب والوں کی بات ہے میرے پیاروں، اربوں خربوں لوگ اپنے جیب میں بینک بیلنس میں رکھتے ہیں اور نمبر لگاتے رہتے ہیں، لیکن 7 سال نہیں پوری زندگی ان کی بیت جاتی ہے حج بیت اللہ کے طواف کے لیے، مزدلفہ کے اندر جانے کے لیے، دیدار مدینہ گنبد خضرا کے دیدار کے لیے اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے بیچ سے ہمارے اور آپ کے عزیز حافظ جسیم صاحب قبلہ کو اللہ نے قبول کیا، اور آج وہ سنہرا دن آیا، آج وہ پیاری رات
بات آئی کہ ہم سب لوگ مل کر ایک حاجی کو حج پہ ودا کرنے کے لیے محفل کو رکھا گیا ہے، اور آج ہم سب یہاں پر جو موجود ہوئے ہیں حافظ جسیم صاحب قبلہ کو حج بیت اللہ کی روانگی کے لیے، وداعی کے لیے، اسی ثواب کی نیت سے، یعنی ہم لوگ اگر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، حج کی فضیلت بتائیں گے، تو اللہ جل شانہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اللہ جل شانہ نے روزہ، نماز، حج، زکات، یہ 4 ارکان مسلمین کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک ایسا ارکان ہے جو فرضوں میں سے ہے، اور اگر آپ کے ہمارے پاس دولت نہیں ہے تو نماز تو ہمیں پڑھنا ہے، دولت ہو نہ ہو، صحت اگر ہماری اور آپ کی خراب ہے پھر بھی یہ حکم ہے کہ بستر پر سو کر ہم نماز پڑھے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، اگر اللہ نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا فرمایا تو ہم پر روزہ فرض ہے اور ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور اگر اللہ نے ہمیں زکات دینے کی توفیق عطا فرما دی تو اے مسلمانوں، ہمارے حلال کمائی کے مال سے ہمیں زکات بھی دینا ہم پر فرض ہے۔ اے مسلمانوں، اس کے بعد میں اگر اللہ نے ہمیں ان تینوں ارکانوں میں مکمل اور ثابت قدم رکھا، ہم پر چوکھٹا نمازی بھی ہے، ہم زکات بھی دے رہے ہیں، اور اللہ کی واجب کرتا ایک عمل اسلام میں اور ہے قربانی ہم مسلمانوں پر واجب ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو قربانی ہم پر واجب ہے، یعنی ہم روزہ، نماز، زکات اور قربانی کے بعد میں اگر ہمارے پاس مال اللہ دے رہا ہے تو اب ہم پر حج کا حکم ہو جاتا ہے، اور اگر مال رکھنے کے بعد ہم حج پر نہ جائیں تو ہم سب سے بڑے گنہگار کہلائیں گے، یعنی اللہ کے ایک فرائض کو ترک کر رہے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے تو آپ زکات اپنا وقت پر ادا کیا کرو، اور اگر اللہ نے اور مال دیا ہے تو حج میں تاخیر مت کرو، حج کے لیے لائن لگاؤ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، رسول اللہ کے بارگاہ میں عرض کرو، تاکہ اللہ جل شانہ حج پہ جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اگر حج پر بندہ جانا چاہ رہا ہے یا زکات دینا چاہ رہا ہے تو اس کے حلال ہونا شرط ہے، وہ حلال روزی کما کر جائے، حلال غذا وہ کھا کر جائے، حرام کی کمائی سے، حرام کی کمائی کے لیے شریعت کا کوئی حکم لاگو ہی نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی حرام کمانے والا ہے تو اس کا حج قبول نہیں، حرام کمانے والا ہے اس کا زکات قبول نہیں، حرام کمانے والا ہے اس کی قربانی نہیں قبول ہے۔ حرام کمانے والا ہے اگر روزہ رکھ رہا ہے، حرام کی کمائی سے اگر وہ افطاری کر رہا ہے تو اس کا روزہ، اس کی افطاری نہیں قبول، اور وہی بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور حرام کمائی کا اگر غذا کھا رہا ہے، ایک دانہ اگر اپنے شکم کے اندر ڈال رہا ہے تو اس کی کوئی دعا، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، کہنا تو میرا بہت تلخ ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن حق بات کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پہ، حجۃ الوداع کا نام سنا ہوگا، حج الوداع کسے کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک حج کیا، پوری زندگی میں ایک حج کیا ہے۔ اب اس کو چاہے حج اول کہہ لو اور چاہے حجۃ الوداع کہہ لو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تمام حاجیوں کا حج ہو گیا اور عرفات کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 1,24,000 صحابی موجود ہیں، اور تمام لوگوں سے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، یہ ہمارا ملنا اور ملانا جو ہے اب آج کے بعد شاید نہیں ہو سکتا ہے۔ اب جب لوگوں نے اتنا سنا تو تہارے مار کر رونے لگے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ
علیہ وسلم جس جانب اشارہ کر رہے تھے سمجھنے والے سمجھ گئے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ہم سے رخصت کرنے والے ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزو، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطاب فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، میں تمہیں کچھ چیزوں کی وصیت کر کے یہاں سے گزرنا چاہتا ہوں، اور اگر اس وصیت پر مکمل رہو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی تم بددین نہیں ہو سکتے، کبھی تم شیطان کے وسوسوں میں نہیں آ سکتے، کبھی نفسانی خواہشات میں نہیں آ سکتے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے میرے اہل بیت کا دامن پکڑ کے رکھا اور قرآن کو اگر مضبوطی سے تھام کے رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تم کبھی بددین نہیں ہو سکتے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، نماز کو کسی بھی حال میں مت چھوڑنا، نماز کو کسی بھی حال میں ترک مت کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، رزق حلال کمانا، اپنے گھر والوں کے اوپر جو آپ کا حق ہے اس کو بھی پورا کرنا، آپ کے رشتہ داروں کا جو حق ہے اس کو بھی پورا کرنا، کسی کے دل کو تکلیف مت دینا، کسی کے زمین کو مت ہڑپنا، کسی کے ساتھ بےمانی مت کرنا، کسی کے یہاں چوری مت کرنا، بدکاری مت کرنا۔ لوگ مختصر میں بتا کے فرصت لے لیتے ہیں۔ اے میرے پیارے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے سرزمین پہ کافی کئی گھنٹے بہت دیر تک آپ نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمایا۔ اے میرے پیارے، اب جس کو اللہ اور اس کا رسول بلانا چاہے وہ مدینہ بھی جائیں گے، وہ مکہ بھی جائیں گے، وہ کربلا کے اندر بھی جائیں گے دیدار حسین کے روزے کا کرنے کے لیے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، وقت بتاتے ہیں اللہ کو درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا و حبیبنا مولانا محمد و وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حاجی آپ کی بستی سے رخصت ہوتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم پہلے تو بڑی بڑی جہازیں ہوا کرتے تھے پانی والے، ہندوستان کی جہاز اکبریہ بہت مشہور تھی جو غازیوں کو لے کر جایا کرتی تھی، لیکن اب تو چلن ہو گیا ہے فلائٹ۔ اگر ایئرپورٹ تک نہ جائے تو کم سے کم حاجی اپنے گھر سے نکل رہا ہو تو 40 قدم میں 4 قدم ان کے ساتھ چلنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حاجی سے جو حج کرنے حاجی جا رہے ہیں، جو اپنے گھر سے نکلے تو ان سے گلے ملے اور ان سے دعا کی درخواست کریں، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کریں، اور اگر اس حاجی کو کبھی کوئی تکلیف پہنچایا ہو تو آپ اور ہم مل کر ان سے معافی تلافی بھی کر لیں۔ اور اب ان کے جانے کے بعد میں اگر ان کے گھر میں بچے ہیں یا کوئی بزرگ ہے یا کوئی بیمار ہے تو جب حاجی حج پہ جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، یعنی حاجی اگر اپنے گھر کے تحریر سے حج کی نیت سے نکلا اور اگر اس کا انتقال ہو گیا تو قیامت تک اس کا جو ثواب ہوگا یعنی حج میں ہی لکھا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب حاجی اپنے گھر سے نکلے تو انہیں خوش عقیدگی کے ساتھ محبت کے ساتھ انہیں ودا کرو اور ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کا بھی خیال رکھنے کی کوشش کرو، ان کے بچوں کے جو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، تاکہ جب حاجی وہاں سے فون کرے تو بچہ کوئی بیمار نہیں ہے، بچے کے پاس گھر میں کھانے پینے کی ساری سہولیت موجود ہے، تو جب اس کے دل سے وہاں پہ دعا نکلے گا کہ اے اللہ میں تو حج پر آیا ہوں لیکن میرے محلے والے میرے پڑوسیوں نے میرے گھر والوں کا خیال رکھا ہے، اے اللہ جیسے انہوں نے میرے گھر والوں کا میرے بچوں کا خیال رکھا ہے، اے اللہ تو بھی ان کا خیال رکھنا، اے اللہ انہیں بھی آنے کی توفیق عطا فرما دینا، اے اللہ انہیں بھی حج پہ آنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے میرے پیارے عزیزوں،
किसी के दिल को तकलीफ ना दो। और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह जल्ले शानहू हम सबको हज करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको ज़कात देने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हम सबको पांच वक्त नमाजी बना दे। अल्लाह हम सबको गाजी बना दे। अल्लाह हम सबके दिलों को पाक कर दे। अल्लाह हम सबके कल्ब को पाक कर दे। अल्लाह हम सबके तमाम सगायर कबायर गुनाहों को माफ फरमा दे। और अल्लाह हम सबके तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। कहने और सुनने में अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह जल्ले शानहू हमें और आप सबको माफ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी बदर दुजा तुम करोड़ों दूर फरमा के शमशुहा तुम पे करोड़ों दूर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। कभी बदर दुजा तुम पे करोड़ों दूर फरमा के शमशुहा तुम पे करोड़ों दूर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। शब-ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दूर। शब-ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दूर। दफ़ा-ए जुरा मना तुम पे करोड़ों दूर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। काश महशर में जब उनकी आमद और काश महशर में जब उनकी आमद और भेज सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैहि या रसूल सलाम अलैहि या हबीब सलाम अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة
بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم والسلام عليك ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ جو ذکر خیر ہوا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوا ہے الہ العالمین پروردگار عالم جو لوگ بیٹھ کر اپنے وقت کو نکال کر سن رہے ہیں اللہ پروردگار عالم ان لوگوں کو بھی سب کو حج بیت اللہ کی دولت نصیب فرما یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اللہ جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے پروردگار عالم بالخصوص یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں اللہ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ زندگی مسلک کے اعلیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہمارے بہت ساری خواتین بہنیں اور ہماری بیٹیاں بھی باہر بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ اگر ان کے دل میں کوئی جائز تمنا ان پر پروردگار عالم اس میلاد کی برکت سے اللہ ان کے دل میں جو جائز تمنا ہے اللہ اس کو پورا عطا فرما دے یا الہ العالمین پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی ہمارے آفتاب بھائی ہمارے صوفی صاحب ہمارے موزز صاحب اور ہمارے حافظ زید عباس صاحب کی عمر پہ علم میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین پروردگار عالم ہمارے رام شاہ کے لوگوں کو یا اللہ جو بھی گھر میں بلائیں ہیں مصیبتیں اللہ اس کو دور فرما دے پروردگار عالم بالخصوص ہمارے رام شاہ کے لوگوں کو خالص جماعت خالص سنت جماعت کو تا زندگی مولا تعالیٰ مسلک اعلیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین بالخصوص نظر نیاز کا جو اہتمام کیا گیا ہے پروردگار عالم اس وقت بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ جو یہ ناچیز گنہگار بدکار سیاہکار تیرے محبوب کے روزے رسول پر تیرے محبوب کے روزے پر جانے کی تیاری کر رہا ہے مولا تعالیٰ مقدس دفانے کا یاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں مولا تعالیٰ اس میں پوری طرح کامیابی اور کامیابی عطا فرما دے یا الہ العالمین ہمارے چند جو بیٹھے اللہ ان کے اوپر میں برکت عطا فرما دے یا اللہ ہمارے خاندان سے سنت جماعت کے ایک ایک فرد کو مولا تعالیٰ تا زندگی مسلک اعلیٰ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے اللهم صل على سيدنا سكينة وحبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم یا اللہ یا رحیم یا رحمان یا عزیز یا غفار یا اللہ یہاں پر کہنے سننے میں اگر کوئی غلطی کرنے کو تاہی ہوئی ہو مولا اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے پیارے حبیب کے سب سے طفیل معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما لے یا رب العالمین ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ یہاں پر جو تربی پڑھنے پڑھانے کا ثواب ہے مولا تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تک 1,24,000 جملہ 2,24,000 کا مبیہ سمجھے علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ بالخصوص حضرت اسماعیل زین اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ تمام سلسلہ عالیہ قادریہ رفائیہ چشتیہ سامیہ زنیدیہ نظامیہ ابولائیہ برکاتیہ رحمانیہ ابولائیہ فردوسیہ رضویہ نوریہ ازہریہ جتنے بھی سلاسل کے بزرگ ہیں مولا ان کی بارگاہ میں پیش ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا رب العالمین ہم سب کے گھر سے جتنے مرحومین ہیں مولا ان کے روحوں کو پیش ہے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے یا رب العالمین بالخصوص ہماری نظام الدین ملا نظم الدین ملا اور سید صدر حسین قادری کے روح کو پیش ہے مولا ان سب کی مغفرت فرما دے
یا اللہ اس رام سیام اپارٹمنٹ کے اندر خاندان جماعت میں جتنے مرحومین ہیں مولا ان سب کے روحوں کو پیش ہے سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہم سب کے قیامت تک آنے والے نسل میں جتنے لوگ آئے مولا سب کی مغفرت فرما دے یا اللہ جو ہم سب کو حاضر نمازی غازی شخصی دیندار متقی پرہیزگار بنا دے یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما دے جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما دے یا رب العالمین ہمارے قوم میں جتنے لڑکی اور لڑکے زوان ہیں مولا انہیں سنت طریقے پہ نکاح کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم سب کو تمام آفات تمام بلاؤں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے زمینی آسمانی بلاؤں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے یا اللہ حافظ رسیم صاحب کے حج کو قبول و مقبول فرما دے یا اللہ اپنے مقدس گھر کا دیدار کرا دے یا اللہ انہیں حضرت اسود کا بوسہ دینے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے یا اللہ انہیں مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ صفا مروہ کی سعی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے یا اللہ جنت المالا جنت البقیع کے اندر جا کے تمام صحابی رسول کے قبر انور کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے اوپر نبوت خضرا ہے مولا ان کے دل میں ان کے آنکھوں میں اسے بسنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے یا اللہ ان کے دل میں ہم سب کے دل میں مولا پاک نبوت خضرا بسا دے اپنے پیارے حبیب کا محبت بسا دے تمام اہل بیت اطہار کی محبت اور الفت بسا دے یا اللہ ہم سب کو جلد سے جلد حضرت بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہم سب کے تمام زائد تمناؤں کو پورا فرما دے رزق حلال کے اندر بے شمار برکت عطا فرما دے یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دے جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر دے جتنے لوگوں نے ہم سب لوگوں سے دعا کی درخواست کی ہے مولا ان سب کے تمام زائد تمناؤں کو پورا فرما دے یا اللہ امت محمدیہ کو نیک بنا دے یا اللہ امت محمدیہ کے رحم فرما دے یا اللہ امت محمدیہ کو خوشی عطا کر دے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا سفینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم ربنا سمعنا وطعنا غفرانك وربنا الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین